السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حکمراں کی یہ عجیب التجا تھی جسے سن کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ بے قرار ہو گئے اور پھر سبکتگین کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہنے لگے، اے غزنی کے محترم امیر، میں کیا اور میری حقیقت کیا؟ جس کے دست قدرت نے تیری غلامی کی زنجیریں کاٹی ہیں وہی تجھے سرفرازی بھی عطا کرے گا اور تیری زندگی کے سفینے کو سلامتی کے ساتھ دریائے حوادث کے پار بھی لگائے گا۔ ہر دم اس کے کرم پر نظر رکھ کہ اس کے کرم کے سوا دونوں جہان میں کچھ نہیں۔ ہاں، میں ایک بندہ محتاج تیرے لیے شب و روز دعائیں کرتا رہوں گا، مگر تو خود بھی خالق کے کائنات کے حضور اپنے ہاتھوں اور دامن کو پھیلائے رکھنا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سن کر سبکتگین کے ساتھ دوسرے امرائے غزنی بھی رونے لگے تھے۔ شیخ، میری درخواست ہے کہ اب آپ اپنے قیام سے اس تاریک محل کو روشن کر دیں۔ سبکتگین چاہتا تھا کہ نظام شاہ غزنی کے ایک سنسان علاقے کی مسجد سے نکل کر قصر شاہی میں تشریف لے آئیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہو کر بولے، یہ تیری کیسی خواہش ہے سبکتگین کہ ہمیں ایک زنداں سے نکال کر دوسرے زنداں میں قید کرنا چاہتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا۔ سبکتگین سہم کر رہ گیا۔ نہیں شیخ، میرا یہ مفہوم نہیں تھا۔ پھر ایسی بات زبان پر کیوں لاتا ہے؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یکایک تند و تیز لہجے میں کہا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ ہمیں مسجد کے سوا دنیا کے سارے مکانات ایک قید خانہ نظر آتے ہیں؟ میں جانتا ہوں شیخ، میں جانتا ہوں۔ سبکتگین نے گھبرا کر کہا، اگر یہ ممکن نہیں تو ایک بار ایوان مملکت میں تشریف لے چلیں تاکہ میرا دربار ہمیشہ اپنی اس سعادت پر نازاں رہے کہ یہاں ایک مرد خدا کے قدم آئے تھے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے سوچتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، چلو تمہاری خاطر یہ بھی صحیح۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اقرار سن کر سبکتگین کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے مارکے میں فتح حاصل کر لی ہے اور اس کے سر پر دنیا کی شہنشاہانیت کا تاج زریں سجا دیا گیا ہو۔ پھر جیسے ہی نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ زندان سے نکل کر قصر شاہی کی طرف بڑھے، پورا محل نقیبوں کی گرجدار آوازوں سے گونجنے لگا۔ حضرت نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ دربار شاہی میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی محل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ قصر شاہی کے مکی اپنے اپنے دروازوں سے نکل آئے اور اس راستے پر کھڑے ہو گئے جدھر سے گزر کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ دربار میں تشریف لے جانے والے تھے۔ لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا کہ وہ صف بستہ انداز میں اپنی گردنیں جھکائے ہوئے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آج تک غزنی کے کسی امیر کے سامنے اس ادب کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تھا۔ بعض تو اتنے وارفتہ ہو گئے تھے کہ وہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک کو اٹھا کر اپنے چہروں پر مل لینا چاہتے تھے۔ لوگوں کی عقیدت کے یہ مظاہرے دیکھ کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ سخت برہم ہوئے اور امیر غزنی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، سبکتگین، انہیں روکو کہ عقیدت کے یہ سارے انداز بت پرستی کا آغاز ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ جس کے قدموں کی خاک کو اپنے سروں پر سجانا چاہتے ہیں وہ خود خاک کا ایک کمزور پتلا ہے جو عن قریب ٹوٹ کر بکھر جائے گا یا پھر اسی خاک میں مل جائے گا۔ سبکتگین نے بلند آواز میں قصر شاہی کے مکینوں کو پکار کر کہا، شیخ کو تمہارا یہ طرز عمل پسند نہیں۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ شیخ کے دیدار سے شرفیاب ہو جاؤ تو اپنے قدموں پر سیدھے کھڑے رہو۔ امیر غزنی کی تنبیہ سن کر عقیدت مندوں کا ہجوم اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سبکتگین ان کے عقب میں اور غزنی کے دوسرے سردار اپنے امیر کے پیچھے چل رہے تھے۔ پھر جب دربار میں داخل ہونے کا وقت آیا تو نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ ٹھہر گئے اور سبکتگین کا بازو پکڑ کر اسے اپنے آگے کر دیا۔ نہیں شیخ، سبکتگین نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، میرا مقام نہیں ہے کہ میں آپ کے آگے آگے چلوں۔ سبکتگین، تم غزنی کے امیر ہو اور امیر کا مقام یہی ہے کہ زندگی کے ہر محاذ پر عام باشندوں سے آگے آگے رہے۔
سبکتگین نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش کے آگے مجبور تھا، اس لیے خاموشی کے ساتھ دربار میں داخل ہوا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک اس کے دائیں ہاتھ پر کھڑے رہے اور دربار کے ایک ایک گوشے کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر اس مرد قلندر کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، اے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک، تمام اقتدار اور سارا اختیار تیرے ہی لیے ہے۔ ہم تو تیرے حقیر اور بہت کمزور بندے ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اگر تو نے اپنے سایہ رحمت سے جدا کر دیا تو آزمائشوں کی تیز دھوپ ہمیں جلا ڈالے گی۔ یہ غزنی میں تیرے چند نام لیوا ہیں، انہیں حرص کی قید سے آزاد کر، ان کے ناتواں قدموں کے لیے نیکیوں کے راستے کشادہ کر دے، ان سے وہ کام لے لے جو دنیا اور آخرت میں تیری رضا کا سبب بن جائے، اور ان کی ساری کوتاہیوں کو بخش دے کہ یہ سب کے سب تیرے کرم کے محتاج ہیں۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر بہت مختصر تھی، مگر اس کی اثر انگیزی کا یہ عالم تھا کہ بیشتر درباری زارو قطار رو رہے تھے۔ خود سبکتگین بھی اتنا رویا تھا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ البتہ کچھ معزز درباریوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ سبکتگین ایک کمبل پوش فقیر کو اتنی اہمیت دے، اس لیے ان کے چہروں پر ناگواری کے تاثرات نمایاں تھے، اور وہ انتہائی صبر کے عالم میں اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے تھے۔ دعا کے بعد نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ غزنی کی مسجد کی طرف جانا چاہتے تھے، جہاں انہوں نے گوشہ تنہائی میں کئی سال گزارے تھے۔ سبکتگین کی خواہش تھی کہ وہ چند روز ہی قصر شاہی میں قیام کر لیں، مگر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک ایک لمحہ بھاری تھا۔ شیخ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قیام سے اس محل میں برکتیں نازل ہو جائیں، سبکتگین نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ برکتیں خود انسان کے اپنے اعمال سے ظاہر ہوتی ہیں، نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بے نیادانہ لہجے میں کہا۔ ہم نے تیری خاطر اپنی روایت بھی توڑ دی، اب اور کیا چاہتا ہے؟ سبکتگین گھبرا گیا، اور پھر اس نے سراسیمگی کے عالم میں کہا، شیخ، حرم سرا میں محمود کی والدہ اور دوسری خواتین آپ کی آمد کے منتظر ہیں، وہ بھی ایک مرد خدا کے دیدار سے شرف یاب ہونا چاہتی ہیں، کیا انہیں نہیں معلوم کہ ہم ان کے لیے نامحرم ہیں؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی تلخ اور ناگوار لہجے میں کہا، شیخ، وہ آپ کی دعاؤں کی طلبگار ہیں۔ سبکتگین بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ اگر صرف دعا کا مسئلہ ہے تو دعا ہزاروں میل دور سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ان سے کہو کہ جو بھی میری دعا کا طالب ہے وہ مجھ سے حسن ظن رکھے، میں اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا، مگر خدا کے لیے شریعت کی حدوں سے باہر نہ نکلو کہ اس سے اللہ کی زمین پر بڑے ہنگامے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے اصل ولی اللہ کی پہچان۔ یہ کہہ کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے تو سبکتگین نے آخری درخواست کی، شیخ، میرے دور حکومت میں یہ پہلا جمعہ آیا ہے، میری شدید خواہش ہے کہ اس نماز کی امامت آپ فرما دیں۔ نہیں سبکتگین، میں امامت کے قابل نہیں ہوں۔ اہل دربار نے دیکھا کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا ہے اور زرد چہرہ خوف کی شدت سے سفید پڑ گیا ہے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلسل انکار کے باوجود سبکتگین یہی اصرار کرتا رہا، شیخ، بس ایک بار۔ آخر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے غسل کیا، ایک معمولی کپڑے کا لباس پہنا اور غزنی کی جامع مسجد کی طرف پیدل روانہ ہو گئے۔ سبکتگین اور دوسرے امراء کے علاوہ ہزاروں شہری بھی اسی حالت میں جامع مسجد پہنچے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ پڑھا تو حاضرین مسجد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ خود نظام شاہ کا یہ حال تھا کہ پورا بدن خوف سے کانپ رہا تھا اور چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آواز کی رقت کا یہ حال تھا کہ بار بار زبان لڑکھڑا جاتی تھی۔ خطبے کے بعد نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کے دوران قرآن حکیم کی تلاوت کی تو نمازیوں کو یوں محسوس ہوا کہ پوری کائنات پر سناٹا طاری ہو گیا ہے اور انہیں صرف اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی ہیں۔ پھر یکا یک حاضرین مسجد کے سینوں میں درد کا طوفان اٹھا اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہونے لگی۔ ہر نمازی کو اعتراف تھا کہ آج زندگی میں پہلی بار اسے حضوری کا شرف حاصل ہوا ہے، اور یہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا امامت کا اثر تھا۔ نماز کے بعد نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے اللہ، لوگ بہت نادان ہیں،
ان کی نادانیوں کو بھی معاف فرما اور میرے گناہوں کو بھی، بس اپنا کرم کر دے کہ تیرے کرم کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ دعا ختم ہوئی اور نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد غزنی سے نکل کر اس مسجد کی طرف چلے گئے جو شہر کے ایک سنسان گوشے میں آباد تھی۔ ہزاروں انسان نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو تنہا جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان سے سواری پر بیٹھ جانے کی گزارش کرتا۔ خود سبکتگین بھی مجبور تھا، خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ خلاف عادت نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے امیر غزنی کی کئی باتیں مان لی تھیں اور اس کے لیے یہی اعزاز کافی تھا۔